السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلی آیتوں میں جو ہم نے پڑھا اس کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے پچھلے بیان میں دیکھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ویسے ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا ان کا حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے اوپر بات ہوئی، پھر بات ہوئی کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس چیز کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی پچھلی بار۔ پھر تقویٰ کے کئی درجات، اس کے اوپر بات ہوئی، تقویٰ کی اہمیت کے اوپر بات ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر بات ہوئی۔ اور کیا بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی دیگر روایت سے پتہ چلا کہ وہ قرآن پاک ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، یعنی اس کے احکامات کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، یہ بات ہے۔ پھر آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اس کے اوپر بات ہوئی، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو، اس پر بات ہوئی۔ آخر میں ہم نے بات کی کہ مسلمانوں کا باہمی اتحاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر موقوف ہے، یعنی ہم جو محنتیں کرتے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائیں، وہ سارے صرف تبھی ایک ہو سکتے ہیں جب سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دیں، اور کوئی طریقہ کار نہیں، اور کوئی طریقہ، چاہے جتنے پیسے دینا ہے دے کے دیکھ لیں، یہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج آیت نمبر 104 سے شروع کریں گے۔ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ تو یعنی 104 آیت، اس کا ترجمہ دوبارہ سے ایک بار دیکھیں۔ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ یعنی کوئی ایسے لوگ ہمارے بیچ ہونے چاہیے ہیں جو خاص طور کے اوپر نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکتے رہیں، نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکتے رہیں خاص طور پہ۔ یعنی یہ حکم کی حیثیت میں سمجھ لیا جائے کہ جیسے ہوتا ہے نا، اس آفس میں بھی کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کی خاص ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ بھی آپ کا کام یہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہے کہ وہ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو بس اور کوئی نہیں ہے ان کا دھیان ہے صرف ہمیں سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں، تو ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ہمیں صرف ایڈمنسٹریشن دیکھنی ہے آفس کے اندر۔ تو کچھ سیکیورٹی کے ہیں، وہ سیکیورٹی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ ہم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہی وہ جماعت ہے جو فلاح پانے والی، یعنی یہ وہ جماعت ہے جو کامیاب ہوگی۔ اس کا کام یہی ہے کہ نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں آتا ہے سورہ آل عمران، یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے گزرے، اسی سورت کی آیت نمبر 3، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کیونکہ تم نیک کاموں کا لوگوں کو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے۔ ہم بہترین اس لیے ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے بہترین ہونے کی۔ مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم چونکہ امتی ہیں تو اس لیے ہم بہترین ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، سو ساری امتی، لیکن ان میں سے جو بہترین ہے وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں اس دور میں تو یہ ہم سے بالکل ہی چھوٹ گیا ہے۔
میں پوچھوں آپ سے تو کوئی جماعت جو آپ کو پتا ہو جس کا کام ہی یہی ہو نیکی کی طرف بلائے برائی سے روکے, مسلسل اداروں کو اس کی فکر ہو, کالجوں اسکولوں میں اس کی فکر ہو, یونیورسٹیز میں اس کی فکر ہو, کہیں کوئی فکر نہیں ہے. مساجد میں باقاعدہ اس کی فکر ہو, اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. کوئی ایک آدھ جماعتی ہے جو ایسی نظر آتی ہے, وہ بھی بس اپنے نظام سے کوئی چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں, ان کا بھی کوئی سچ ایک ہوتا ہے نا منظم طریقہ کار, وہ نہیں ہے. جبکہ دیگر بہت ساری چیزوں کے باقاعدہ آپ کو ادارے ملیں گے, کام کرنے والے لوگ ملیں گے, ساری چیزیں, لیکن کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اس کے اوپر قائم ہو اور اس کے اوپر محنت کرے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے, جامع ترمذی کی حدیث, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. یعنی کیا, اچھائی کی طرف بلاؤ, برائی سے روکتے رہو, ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دیں. اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے, قبول نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ایسا نہ کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا ختم ہو جاتی. اب ہم لوگ دعائیں بھی کریں گے, قبول کوئی نہیں ہوں, کیونکہ ہمارا وہ مزاج نہیں ہے کہ ہم نیکی کی طرف برائی سے روکیں. وہ مزاج نہیں ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ تم دعائیں قبول ہونا ختم. وہ کسی نے کہا کہ دعائیں تو ہم اتنی کرتے ہیں کہ وہ فلانا جو ہے وہ نست و نابود ہو جائے اور فلانا تباہ ہو جائے, وہ ہمارا دشمن. وہ بھائی تو دعائیں قبول ہونا مسئلہ ہے نا, دعائیں قبول کی شرائط کے اوپر بھی تو ہم پورے اتریں, اور وہ نہیں پورے اتریں گے تو کہاں سے وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو الٹا یہ ہے, اور ایسے ایک سے ایک مسلط ہوتے جائیں گے. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے, اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے روکے, اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے. اور یہ ادنا درجے کا ایمان ہے, سب سے کم درجے کا ایمان ہے کہ انسان دل میں اس چیز کو برا سمجھ رہا ہے. زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا, ہاتھ سے بھی روک نہیں پا رہا, سب سے کم درجہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانتا ہے. دوبارہ میں بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں گا, آج ہم بہت سارے گناہوں کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ. وہ روکنا تو بہت, یعنی ایمان کا جو سب سے کم درجہ ہے نا, اس کے دائرے کار سے بھی باہر نکل چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے پردگی ہو رہی ہوگی, کوئی بات نہیں, گانے چل رہے ہوں گے, کوئی بات نہیں, خود اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون ملوث ہو جائیں گے, دل سے بھی برا نہیں جانا. کیسے ایمان باقی رہے گا, وہ خود بتائیں, کیسے ایمان باقی رہے گا. اور گانے اس طرح کے شادیوں میں اور ولیموں میں جائیں آپ, تو اس طرح کے گانے چل رہے ہوتے ہیں انتہا سے زیادہ فحش, کہ ان کے بول کو اگر سن لیا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو پتہ چلے کہ کس قدر فحش ہے. کیسے اس طرح کی چیز مسلمان سن سکتے ہیں, مومن کیسے اس طرح کی چیز. دیکھیں, گناہ جب تک بند کمرے میں ہوتے ہیں تو عذاب بھی وہ ایک مخصوص ہو, جب یہ کھلم کھلنا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا مجمع میں, تو پھر کیفیات اور اس کے بدلے میں عذاب بھی ویسے ہی آتے ہیں. تو وہ کھلم کھلنا ایسے ایسے کلمات ان گانوں کے اندر, اور پوری عوام الناس سن رہی ہے, کیفیت کیا بنتی ہے. اور مگر کسی کو نہیں فکر ہو رہا کیا ایمان کا درجہ, اس محفل میں کھڑے ہوئے بندے کا ایمان کا درجہ کیا ہے, اس محفل میں شامل ہونے والے کا ایمان کا درجہ کیا ہے. رہ گیا ہو تو بیچارہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے ابھی ہم نے پیچھے پڑا, ہرگز اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو. مجھے یہ بتائیں, یہ سب کرتا ہوا بندہ کس طرح سے, کس کیفیت میں کھڑا ہوا ہے. اسی وقت اگر کسی کو موت آ جاتی ہے وہاں کے اوپر, کی کوئی گارنٹی ہے کہ اس شادی سے باہر نکلنے تک موت نہیں آئے گی. تو کہاں وہ جا کے کھڑا ہوا, کس کیفیت میں اس کا انتقال ہوا, کس حالت میں اس کا انتقال ہوا. اور پھر ہم امید بھی لگا کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں بھیجیں گے, جو کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے. پتہ چلا خدا نہ خواستہ آخری سانسوں میں کلمے سے بھی فارغ ہوئے ہوئے تھے. وہی یہ ساری بڑی سیریس چیز ہے. تو ان ساری سیریس چیزوں کو گناہ سمجھنا ضروری ہے, کم سے کم درجے میں گناہ سمجھنا ضروری ہے. تو بتانے کا مقصد اور اتنی بات کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کو پتہ ہو کہ بھائی یہ ساری گناہ کی چیزیں ہم پر مسلط ہوئی ہوئی ہیں اس وقت. کیا نیک بندے کی شادی کی دعوت اور کیا کسی غیر نیک کی شادی کی دعوت. کم سے کم درجے میں ہم لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے, کم سے کم درجے میں. دیکھیں, دل سے برا جاننا تو سمجھ ہی سکتے ہیں نا. اگر کوئی بندہ ہم میں سے کر سکتا ہے, وہ یہ ضرور کرے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر دھیان دے, اپنے گھر والوں میں ڈھونڈے کہ بھائی کیا برائیاں ہیں, کیا گناہ کی چیزیں ہیں, اپنے اندر ڈھونڈے, اپنے گھر والوں میں ڈھونڈے.
اور ڈھونڈ کر کے ان کو روکے، زبان سے بولے کم سے کم، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے بھی نہیں روک سکتا اگر، تو سب سے برے حال میں کم سے کم دل میں برا جانے کہ بھائی یہ گناہ کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. کہیں اور جانے کی، کسی اور روڈ کے اوپر جانے کی، کسی اور دکان والے کو اور کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو قرآن دازی کے ذریعے کشتی میں سوار ہوئی. بعض لوگوں کو کشتی کی بالائی حصے میں جگہ ملی، یعنی اوپر کے حصے میں، اور بعض کو نچلے حصے میں. نچلے حصے والے اوپر چڑھ کر پانی لیتے تھے تو اوپر حصے والوں پر پانی گر جاتا تھا، لہٰذا بالائی حصے والوں نے کہا ہم تمہیں اوپر نہیں چڑھنے دیں گے تاکہ تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ. یہ سن کر نچلے حصے والوں نے کہا ہم کشتی کے نیچے سوراخ کر کے پانی لے لیں گے. اب اگر بالائی حصے والے ان کے ہاتھ پکڑ کر روکیں گے تو تمام نجات پا جائیں گے، اور اگر نہیں ایسا نہیں کریں گے اور منع نہیں کریں گے تو تمام کے تمام ڈوب جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ کشتی میں قرآن دازی کی گئی اور کچھ لوگ اوپر چلے گئے اور کچھ لوگ نیچے چلے گئے. نیچے والوں نے کہا ہمیں پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. نیچے والوں نے طے کیا کہ بھائی ہم نیچے سے سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں. اب اگر اوپر والے روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے پانی میں. تو یہ جو ادھر بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپر والے وہ ہیں جو برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں. برائی سے روکنا یہ ضروری ہے، اگر نہیں کیا گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ گئے، سمجھیں گے ہم بھی غرق ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت جو ہماری کیفیت ہے نا مسلمانوں کی، وہ کیفیت یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو دین، مسجد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارا دین مکمل ہو گیا. اب برابر والا پڑوسی، گھر والے، دیگر اور لوگ جو کر رہے ہیں کرتے رہے، ان کی بلت ہمیں فکر نہیں. ہم تو شکر ہے اللہ کا الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوگی، کوئی ٹوپی شوپی کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور باقی سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ فکر نہیں کر رہے. تو بتا دیا گیا اگر نہیں فکر کر رہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، خود بھی ڈوبو گے. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اب یہ سنیں آپ، یہ کتنی اہم حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں تم خیال کرتے ہو کہ اگر کوئی برے کام کرے گا تو تم کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا، خواہ ہم اس کی روک تھام کریں یا نہ کریں. سمجھیں کہ لوگوں تم خیال کرتے ہو کہ اگر کوئی برا کام کرے گا تو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، چاہے ہم اس کی روک تھام کریں یا نہ کریں. حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر لوگ بدکاریاں دیکھ کر ان کو بدلنے کی کوشش ہاتھ یا زبان یا دل سے نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عمومی عذاب بھیج دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عمومی عذاب بھیج دیں گے. اگر ایسی حرکتیں ہوتی دیکھیں، بدکاریاں ہوتی دیکھیں، سنی، پتہ چلی اور نہیں روکی، نہ ہاتھ سے روکی، نہ زبان سے روکی، نہ دل سے برا جانا، تو عمومی عذاب آئے گا، عمومی عذاب آئے گا. اب اس وقت کیا کیفیت ہے؟ عمومی عذاب سے ہٹ کے کوئی کیفیت ہے ہمارے اوپر؟ کیا کیفیت ہے؟ کوئی سا حکمران آ جائے، کسی سے بھی راضی نہیں ہوں گے. کون سا ایک آ رہا ہے جو مسئلے کا حل کر رہا ہے؟ کوئی بھی آ کے مسئلے کا حل نہیں کر سکتا. تو مسئلے کا حل اصل میں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے. تو مسئلہ ہی تو ان کے ساتھ تعلق میں ہے نا. تو جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے ہمارے باقی مسائل حل؟ اب بدکاری کے بارے میں تو کیا بات آج کی جائے، میری سمجھ سے باہر ہے. کس جگہ، کس کو آپ کیا، کس طرف ہاتھ اٹھائیں گے؟ روڈ پہ نکل جائیں، اشتہارات دیکھ لیں، تھوڑی سی دیر ٹی وی دیکھ لیں. کس گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا؟ کس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا؟ کسی محفل میں، کسی دعوت، کہاں کیسے گانے نہیں چل رہے ہوں گے؟ تو کیا مثال قائم کریں گے؟ مسلمان کہتے ہوئے بھی کبھی کبھار یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ، یہ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کس حد تک ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ جو یاد رکھیں ایسی صورت میں اجتماعی عذاب آئے گا. ابھی آپ کو جتنی کوشش کرنی ہے، جتنے حضرات ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں فلانے کی حکومت آ جائے گی تو بدل جائے گا پاکستان، نیا بن جائے گا. بھائی نہ کوئی نیا بننے لگا، نہ کوئی پرانا. یہ حالات جب تک نہیں بدلیں گے نا، آپ کی سوچ ہے
اس کو کیا سپر مین کو لا کے بٹھا دو اور بھی 2-4 سپر مین ساتھ بٹھا دو تو بدل جائے، تو پھر مجھے بھی بتائیے. بدل سکتے ہی کوئی نہیں. ہمارے حالات ایسے ہیں. یہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ایسے ہی وقت ہے ہمارا گزرنا ہے اس دنیا میں. اصل کام ہے کرنے کا بھائی، برائیوں سے بچنا ہے. لوگوں اس آیت کی سے حکم ہی یہی ہے کہ برائی سے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے. برائی سے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے. یہ جیسے ہمارے اوپر شروع میں آیا تھا نا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے. ہم نے سے کئی ساروں نے شروع کر دیا. جیسے میں نے کہا نا کہ اتنے سارے مسلمان اس میں سے تھوڑے سے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب جب آگے اور احکامات پہ آتے جائیں گے تو وہ جو تھوڑے سے نماز پڑھتے زکوٰۃ دیتے تو اس میں سے بھی تھوڑے سے رہ جائیں گے جو یہ سارے کام کرنے والے ہوں، تو اور چھٹ گئے. تو لازمی اس کو پکڑا جائے. جو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے وہ اس چیز کے اوپر اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور بولیں کم سے کم درجے میں گھر والوں. جو شادی شدہ بندہ ہے وہ فکر کرے بیوی بچوں کی، شادی شدہ، اور اس کے بعد بھائی بہنوں کی بھی فکر کرے، والدین کی بھی فکر کرے، دیگر اور دوستوں کی بھی فکر کرے. لیکن اصل جو ہے وہ بیوی بچوں کی فکر کرے. اس کے اوپر اس سے سوال ہوگا. جتنی اس کو قوت اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے اس طرح سے پھر سوال بھی بڑھتا جائے گا. کیا بھئی یہ اتنے سارے لوگوں پہ کرتے تھے، جس طرح جو وقت کا حاکم ہوگا اس کے اوپر یہ ساری کی ساری عوام کا سوال ہوگا. کیا بھئی یہ تم نے یہ نہیں کہ کسی نے چھپ کے کچھ کیا، تم نے کیا کیا اس کے لیے بتاؤ. تم نے روک تھام کے لیے، برائی کی روک تھام کے لیے کیا کیا یہ بتاؤ. کون سی نیک بات پھیلائی یہ بتاؤ. پتہ نہیں مجھے برج کے بارے میں پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، موٹر وے کے بارے میں پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں لازمی پوچھا جائے گا، یہ پکی بات ہے. چنانچہ ایک اور روایت حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ آدمی دیکھے جن کے لب آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیں گے اور خود اپنے آپ کو بھول جائیں گے. یہ میں خاص طور پہ میں نے یہ روایت یہاں پہ ایڈ کی ہے تاکہ اس بات کو بتایا جا سکے کہ ہم جو یا بہت سارے حضرات جو مفتیان ہیں اور دیگر موقعوں کے اوپر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جانتے ہیں، اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ برائی سے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا، اور خدا نہ خواستہ خود ملوث ہوتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کی سزا بھی سخت ہے. ان سے زیادہ ہے، عام لوگوں سے زیادہ سخت سزا ہے. کیونکہ اتنا جاننے کے بعد بھی اللہ کا خوف نہیں پیدا کیا تو کیا بات ہے. ایک بات کی سمجھ ضروری ہے، نیکی کا حکم یا نیکی یا خیر کس کو کہتے ہیں، اس بات کو نیکی کیا ہے بھائی. نیکی کیا ہے؟ یہ ہے کہ بچے کو اچھا سا تیار کر کے اسکول بھیج دو. کوئی کہے گا ہاں یہی ہے نیکی. کیا ہے نیکی؟ یہ بات سمجھنا ضروری. نیکی کا حکم، برائی تو چلیں بہت جگہوں پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کھلم کھلا بھائی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، روکو والدین کی نافرمانی نہ کرو. لیکن نیکی ہے کیا؟ اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن چھوٹی سی تو ہونی چاہیے نا. تو میں یہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کی اتباع ہے. یعنی اگر نیکی کا مفہوم صحیح سمجھنا ہے تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. نیکی یہ ہے. اس سے ہٹ کے جو اچھے کام ہیں بالکل ہوتے ہوں گے، روڈ بنانا اچھا کام ہوتا ہوگا اور بھی باقی دیگر اچھے کام ہوتے ہوں گے، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر احکامات جاری کیے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر احکامات جاری کیے جائیں، ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا جائے. چنانچہ اس کے بعد آیت نمبر 105 اس کا ترجمہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے. ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی. کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں، اس کے بعد بھی لڑنے لگے، اور لڑنے کا کیا نتیجہ نکلا کہ آپس میں پھوٹ ہو گئی. ابھی ہماری کہ کون کون سی برائیاں اٹھائیں گے ہمارا. آپ تو کوئی ایک تو ہم کہتے ہیں ملک پاکستان، کتنی پھوٹ ہے آپس میں، کتنی لڑائی ہے. تو دو جماعتوں کی کتنی جماعتیں، ان کسی کون سے چیز ہے جس میں پھوٹ نہیں ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو ہم کہیں گے بھائی یہ لوگ اتفاق سے کام کر رہے ہیں؟ سارے کے سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وجہ کیا ہے بھائی؟ واضح واضح نشانیاں آ جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی اختلاف کرتے ہیں، دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے. کہتا ہوں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کام برا ہے، یعنی اختلاف کریں گے.
دو لوگوں کو سمجھ آ گیا ہاں بھائی یہ بات غلط ہے, اصولی طور پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, نقصان کی بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک فریق جو ہے وہ بن جائے نہیں کرنا چاہیے, کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی, غور فکر کریں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اختلاف سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ دین کو مقدم رکھا جائے. یعنی ایک اصول یہ بنا لیا جائے کہ اختلاف میں پڑھنا نہیں ہے, اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو کس کو دیکھا جائے گا؟ دین کی رہنمائی کو دیکھی جائے گی, اور پھر فیصلہ کیا جائے گا. ہم تو اصول بہت سارے, چونکہ علم اس طرح سے موجود ہی نہیں ہے تو وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے, وہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے, اور جب کسی فیصلے میں اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے. یعنی ایک فیصلہ کیا, اگر وہ فیصلہ صحیح ہو گیا تو ثواب کتنا ملا؟ دگنا. اور اگر غلط ہو گیا فیصلہ تو بھی ثواب ملا, ایک غلط فیصلے کے اوپر ثواب ملا 1 درجے کا. وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے مشورہ کیا تھا, اجتہاد کیا تھا, آپس میں بیٹھے تھے, طے کیا تھا کرنا کیا چاہیے ہمیں, یہ کریں کہ نہ کریں. دینی اعتبار سے تو اجتہاد کافی وقت سے نہیں ہو رہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ دینی اعتبار میں ہونا ہے, یہ دنیاوی کاموں میں بھی ایسے ہی ہونا ہے, اور صحیح اور غلط فیصلے دنیاوی کاموں میں بھی ہونے. اجتہاد کر لیا تو کامیاب ہو گیا. اب ہمارے یہاں کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جی استخارہ کر لیا تو بس کر لو. او بھائی, استخارہ بہت آگے کا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ تو یہ کہ آپس مشورے والی ٹیم ہونی چاہیے, اس میں مشورہ کیا جائے کہ ہمارے بیچ میں یہ ایک اختلاف یا کوئی بھی کیفیت ہے, اس کو عمل کرنے لگے, ایسے حل ہوگی. جی اس پہ اتفاق ہے, 2 لوگ کیا, جی اتفاق ہو گیا, بس پھر اب کھڑے ہو جائیں اور استخارہ کرنے, یا اللہ ہم نے تو یہ اپنے حساب سے سوچ لیا, کرنے لگے, بتائیں اچھا ہے کہ نہیں, آسانی ہے, اچھا ہے ہماری آسانی کر دیں, برا ہے ہم سے دور کر دیں. لیکن یاد رکھیں, اجتہاد جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, وہ دیندار کسی نہ کسی درجے میں ہونے چاہیے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, ان کو دین کا علم ہی نہیں ہے بالکل بھی, اور جو مشورہ بھی پتہ نہیں ایسا دے دے جو لے جائے جہنم سیدھا, اور پھر اس کے اوپر استخارہ بھی کرنے, آ جی ہم کرنے لگ گئے, کر بھی جائیں. یعنی اس چیز کا خاص خیال رکھیں, بھلے دنیاوی کام ہو, کوشش کریں ایسے دیندار لوگ ڈھونڈیں, اور ہم لوگوں کو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیندار ہوں, اور کبھی لوگوں کے دنیاوی مسئلے آئے تو بھی ہم ان کو دین کی نظر سے بھی سمجھا سکیں, بھائی یہ کام صحیح کرتے ہو کہ غلط کرتے ہو, اپنا حصہ ڈالیں اس میں. اگر اس کے بعد کام کیا اور صحیح ہو گیا تو دگنا اجر, اس کے بعد کام کیا غلط ہو گیا تو بھی 1 درجے کا اجر, اس کے بغیر کام کر لیا تو ساری ذمہ داری اپنے اوپر, تو ساری ذمہ داری آپ کے اوپر. چنانچہ اس کے بعد اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے, چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. دوبارہ سے اس آیت کو ایک بار سن لیں, اس کا ترجمہ سن لیں. اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے, چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا. یہ دوبارہ سن لیں بھائی, ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا, لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. چنانچہ اس کی تفسیر میں علماء حضرات کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کا نزول مرتدوں کے بارے میں ہوا تھا. بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے حوالے سے نازل ہوئی. مرتد کون؟ جنہوں نے قبول کیا اسلام, مکر گئے, واپس سے مکر گئے, تو ان کے باروں میں. پھر باقی کچھ کیا کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں جنہوں نے حضرت موسیٰ اور تورات پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا بعثت سے پہلے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ ایمان رکھتے تھے مگر بعثت کے بعد انکار کر دیا. جب تک آئے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ انتظار کرتے تھے کہ اب آخری نبی آنے والے, ایمان رکھتے تھے. جب آ گئے تو اب انہوں نے دیکھا ہمارے پاس سے تو نہیں آئے, انکار کر دیا. کچھ روایتوں میں اس طرح سے موجود ہے. کچھ میں کیا ہے, بعض نے کہا کہ تمام کفار کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے رب ہونے کا گواہ بنایا تھا.
جب وہ روح تھی اور یاد کریں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جب روح تھی تو سبوں نے اقرار کیا تھا ہم ایمان لائے آپ کے اوپر, اللہ پر ایمان لائے. اب ادھر آ کے سب مکرتے ہیں, ایک بڑا طبقہ جو مکر جاتا ہے, کہتا ہے سب جی خود ہی خود ہو رہا ہے, انسان بھی خود ہی خود ہو گیا, اور کئی کہانیاں بناتا ہے. تو اور دنیا میں آنے کے بعد لوگ کافر ہو گئے. یہ یوں کہا جائے کہ دلائل پر غور کرنے کے بعد ایمان لانے پر قادر تھے مگر ایمان نہ لائے, تو یہ لوگ بھی اس کے اندر آتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ سے دور حاضر کی کہوں گا, یہاں کے اوپر دور حاضر کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ہم سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان ہیں. واضح احکامات کو کا منکر ہونا, واضح احکامات کو ہلکا جاننا, یاد رہے یہ کفر سے کم نہیں ہے. کیا یاد رہے, یہ کفر سے کم نہیں ہے. واضح احکامات, نماز پڑھنا, کوئی جانے اس کو کہ نماز پڑھنے سے جی کیا ہوتا ہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں, بھائی یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ مسلمان نہیں ہو, یہ بالکل واضح رہے. اسی طرح سے واضح احکامات, کیا واضح احکامات ہیں عام طور کے اوپر, داڑھی سے کیا ہوتا ہے, وہ بھائی واضح نہیں ہو پاتی, وہ چھوڑو, میں بولتا ہوں میرے اندر کمزوری ہے میں نہیں کر پاتا, یہ ایک الگ بات ہے. اور لیکن واضح طور پہ کوئی بندہ بولے جی اس سے کیا ہوتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, بس سمجھ جاؤ آپ مسئلے میں ہو. ایمان مجھ واضح حکم ہے, اس کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں. پھر واضح حکم ہے پردے کا, پردے سے کیا ہوتا ہے, دل کا پردہ ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھئی یعنی آپ نے مزے میں نا قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دیا, کھلم کھلا انکار کر دیا, کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دیا نا ایسے اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے. تو آپ سمجھ جائیں کہ دین اسلام کے دائرہ کار سے پورے قرآن پہ ایمان لانے کی بات ہے نا, تھوڑے سے کے اوپر ہے, پورے کے اوپر ہے. پھر نامحرم کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, صرف بات کرنی چاہیے, کانفیڈنس ہوتا ہے. آج کل کی کہانیاں ہے بھائی ایک سے ایک فتنوں کا دور ہے نا, ایک سے ایک کہانی ہے. حکم تھا کہ نظریں نیچے رکھو, اور ہم نے ایک نئی چیز ایجاد کر لی. نہیں اس سے کیا ہوتا ہے, تو یہ تو مسئلہ ہے, آپ لوگوں کی ذہن جو ہے وہ تنگ ہے. تو یہ سارے کے ساری جتنی چیزیں نا, واضح احکامات کو یا تو ہلکا جاننا یا واضح احکامات کا انکار کرنا کسی بھی صورت, یہ کفر کے اندر لے کے جاتا ہے. کسی بھی مفتی سے پوچھیں, کسی بھی مسلک کے مفتی سے پوچھیں, اور مگر یہ پوچھ لیں تاکہ اس بات کی سمجھ آ جائے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے جیسے پہلے کا مرنا ہرگز بھی اس حالت میں نہیں کہ مسلمان نہ ہو, اور ہم تو خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں, پتہ چل لگے اس گڈھے کے قریب پہنچے ہوئے. چنانچہ اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو تجدید ایمان کریں. اس لیے بہت سارے علماء ذات کہتے ہیں اکثر پڑھتے رہا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ پڑھتے رہا کریں تاکہ کہیں غلطی سے کوئی ایسا کلمہ اس دور میں اگر ہو گیا ہے ادا ہم سے تو ہم بچ جائیں, واپس سے مسلمان ہوں. اس کے بعد آیت نمبر 107, اور وہ لوگ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں جگہ پائیں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم, تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان چمکتے چہروں میں شامل فرمائے کہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سائے کے تلے ہوں گے, آمین. اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد آیت نمبر 108, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتے, تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کسی طرح کا ظلم. تو یہ جو ہے نا, یہ سیدھی سی اگر مجھ سے ون لائنر پوچھیں تو ہم جو جیسا کر رہے ہیں تو ہم ویسا بھگت رہے ہیں. اور اس میں اللہ کا کیا, ہمارا اپنا مسئلہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے احکامات واضح ہیں. ادھر بیٹھے ہوئے لوگ, کئی سارے لوگ جو ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, گریجویٹ ہوئے ہوئے ہیں, تو انجینئرز ہیں, تو کیا ہیں, تو پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں, کتنی اسکلز اور ڈیولپ کر رکھی ہیں, اور نہیں پڑھا ہے تو کیا نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھا, نہیں سمجھا تو کیا نہیں سمجھا, اسلام نہیں سمجھا, خود کہتے رہے مسلمان اور خود سمجھا کچھ بھی نہیں. تو اب اگر ہم اس لاپرواہی کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے تو ہم خود ذمہ دار ہیں کہ کوئی اور ذمہ دار ہے. ہاں بھائی, ایک بندے کو گاڑی چلانا نہیں آتی, ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, اور بہترین گاڑی میں لے جا کے اس کو بٹھا دیں تو کیا کرے گا, چلا کے بھی پکڑا بھی دیں, بولے چلانی بھی ہے بھائی تم نے, اس نے لے جا کے ٹکر ہی مارنی ہے اس کی,
پتہ اس کو کچھ نہیں ہے کہ چلتی کیسے. اب وہ تعلیم حاصل کرے گا نا جب کہ ہاں بھائی اچھا گاڑی میں اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، یوں موڑنا ہے، یوں موڑنا ہے، اب وہ سیکھ جائے گا اور اب وہ اچھے سے اس گاڑی کو چلائے گا انشاءاللہ. تو ہم جو ہے نا زندگی کو ہم ایسے ٹکر مارتے ہوئے چلا رہے ہیں ادھر ادھر، کیونکہ پتہ تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کی تعلیم ساری اس کتاب میں موجود ہے. چنانچہ آخری آیت، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور انہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یاد دہانی دلا دی ہے بھائی، تو پوری تیاری کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور واپس سے ایک ایک چیز وہیں لوٹائی جائے گی، اس کے لیے بھی تیار رہیں. چنانچہ عزم کریں، 3 عزائم کریں گے بس، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے. تو پہلا عزم، نیکی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے. کرتے ہیں جی اس کا عزم؟ نیکی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے انشاءاللہ. عزم کرتے ہیں نا اس کا. دوسرا عزم، خود گناہوں سے بچیں گے. اس کا عزم کرتے ہیں نا جی، خود گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، ہر اعتبار میں گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اور آخری عزم، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پورا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ خوب اچھا سا قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں نیکیوں کا حکم کرنے کی اور گناہوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین گناہوں سے خود بچنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین تمام نیک جائز حاجات ہم ساروں کی قبول فرمائے، پوری فرمائے. سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.